بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 مارچ 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، سعودی عرب کے بدلتے قانون اور تازہ ترین خبروں سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے بدلتے حالات سے پریشان ہیں، تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ بات ہوگی سعودی عرب کی سیاحت بند، بات ہوگی انٹرنیشنل فلائٹ، بات ہوگی اسپیشل فلائٹس، بات ہوگی ایسٹرازینکا ویکسین، اور اس کے علاوہ بہت سی خبریں اہم شامل ہوں گی جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج پہلی خبر کے ساتھ۔ شاہی فرامین جاری، نئے عہدوں کا تقرر اور وزیر حج سبکدوش۔ سعودی عرب کے کنگ جو ہے وہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعے کو کئی نئے شاہی فرامین جاری کیے ہیں۔ وزیر حج اور عمرہ، محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ اور محکمہ جاتی سپریم کورٹ کے سربراہ کو سبکدوش اور نئے عہدیداروں کا تقرر کر دیا گیا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر بن تن کو وزیر حج کے منصب سے سبکدوش کر کے ڈاکٹر عصام بن سعید بن سعید کو جو وزیر مملکت اور رکن کابینہ کے منصب فائز تھے انہیں قائم مقام وزیر حج اور عمرہ کا چارج دیا گیا ہے۔ شیخ ابراہیم بن سلیمان بن عبداللہ الرشید کو محکمہ جاتی سپریم کورٹ کے سربراہ کے عہدے سے سبکدوش کر کے شیخ علی بن سلمان بن علی السعودی کو محکمہ جاتی سپریم کورٹ کا نیا سربراہ بدرجہ وزیر مقرر کر دیا گیا۔ روضہ رسول میں روضہ شریف میں ہر 10 دن بعد قالین تبدیل۔ کورونا وبا کے دوران مسجد نبوی کے کھولے جانے کے بعد سے 3 ماہ کے دوران روضہ شریف میں 450 نئے قالین بچھائے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ زائرین کی صحت اور سلامتی کے لیے سینیٹائزنگ کی کارروائی ہنگامی بنیادوں پر کرتی رہی ہے۔ نمازیوں سے مسجد نبوی کے تمام مقامات خصوصاً روضہ شریف اور باب السلام کی راہداری میں سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جا رہی ہے۔ 24 گھنٹے سینیٹائزنگ اور قالینوں کو معطر رکھنے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نمازیوں اور زائرین کی صحت اور سلامتی کے لیے روضہ شریف میں ہر 10 دن بعد قالین تبدیل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ مسجد نبوی کی پرانی عمارت میں 450 نئے قالین بچھائے گئے ہیں۔ ایسٹرازینکا ویکسین کے حوالے سے دعوے غلط ہیں، وزارت صحت۔ معاون سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے سعودی عرب میں آکسفورڈ ویکسین ایسٹرازینکا کے بارے میں دعووں کو غلط قرار دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر اسیری نے بتایا کہ آکسفورڈ ویکسین کے بارے میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ ویکسین کاروباری نہیں، غیر تجارتی اصول پر تیار کی گئی ہے۔ اسے ذخیرہ کرنا اور تقسیم کرنا بھی آسان ہے۔ یہ ایسی ویکسین ہے جسے کئی ملکوں میں اعلیٰ معیاری انداز سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی دیگر ویکسین سے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای کلینکل ٹرائل کے دوران یہ ویکسین مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ جہاں تک آسٹریا اور جنوبی کوریا کے بارے میں اس پر پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے سچ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں نے جزوی طور پر اسے معطل کر دیا تھا، تاہم اب ان دونوں ملکوں میں بھی اس ویکسین کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسیری نے زور دے کر کہا کہ کورونا ویکسین کے بارے میں سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہر ویکسین اور ہر دوا کے کچھ نہ کچھ منفی اثرات ہوتے ہیں۔ کورونا کے مصدقہ اور نازک کیسز میں ابھی ٹھہراؤ نہیں آیا۔ سعودی عرب کے وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے اطمینان دلایا کہ سعودی عرب میں دونوں کورونا ویکسین محفوظ اور مؤثر ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزیر صحت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں استعمال کی جانے والی تمام ویکسینوں کا ریکارڈ اعلیٰ درجے کا ہے۔ ویکسین لگنے کے 2 ہفتے کے بعد کورونا وائرس سے مؤثر تحفظ حاصل ہو رہا ہے اور یہ بے حد محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ خود کو اس خطرناک وائرس سے بچانے کے لیے جلد سے جلد ویکسین لے لیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالانی نے کہا کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے مصدقہ اور نازک کیسز میں ابھی تک ٹھہراؤ نہیں آیا۔ معمول کی زندگی گزارنے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی ناگزیر ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں تمام سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سے پھر کہا کہ صحتی ایپ کے ذریعے جلد سے جلد ویکسین لگوانے کا اہتمام کریں۔ سعودی عرب میں ویکسین سینٹر کی تعداد 500 تک پہنچ چکی ہے۔
سعودی عرب کے پڑوسی ملک عمان میں کورونا کی اعلیٰ انتظامیہ کمیٹی نے 10 ملکوں سے آنے والوں پر پابندی میں توسیع کا فیصلہ کر دیا۔ سوڈان، لبنان، جنوبی افریقہ، برازیل، نائجیریا، تنزانیہ، گھنی، سیرا لیون اور ایتھوپیا سے سلطنت عمان آنے پر پابندی میں توسیع کر دی گئی۔ عمانی اخبار ادارے کے مطابق اس پابندی سے مقامی شہری، سفارتکار، صحت عملہ اور ان کے اہل و عیال مستثنی ہیں۔ مستثنی زمروں میں شامل افراد کو عمان آمد پر حفاظتی تدابیر کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید 2 ہفتے تک تعلیم بھی آن لائن رہے گی اور 25 مارچ تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ریاض اور جدہ میں ایشین چیمپئنز کپ کے 3 میچ ہوں گے۔ ایشین فٹ بال آرگنائزیشن نے ایشین چیمپئن کپ 2021 میچوں کے میزبان ممالک کی فہرست جاری کی ہے۔ میزبان ملکوں کا فیصلہ فٹ بال ٹیموں، میچوں کی سرپرستی کرنے والے گروپوں اور شریک نیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ایشین فٹ بال آرگنائزیشن نے کہا کہ سعودی عرب 3 گروپوں کے میچز کی میزبانی کرے گا۔ گروپ 1 اور گروپ 4 کے میچز ریاض میں ہوں گے، جبکہ گروپ 3 کے میچز جدہ میں کھیلے جائیں گے۔ سعودی عرب سمیت 69 ممالک میں سیاحت بند۔ عالمی تنظیم سیاحت نے ماہانہ رپورٹ جاری کر کے کہا کہ دنیا بھر میں ہر 3 ملکوں میں سے ایک نے عالمی سیاحت کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے۔ سیاحوں کے لیے 69 ممالک بند ہیں، ان میں سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے 3 ملک بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے بند ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی تنظیم سیاحت نے توجہ دلائی کہ وبا کے مسلسل خطرات کے ڈر سے حکومتیں زیادہ احتیاط اپنا رہی ہیں اور فروری 2021 کے بعد سے دنیا کے 32% ممالک نے انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے دروازے مزید بند کیے ہیں۔ ان میں 38% ایسے ہیں جو کم از کم 40 ہفتے کے لیے بند ہیں، جبکہ 34% ممالک انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے جزوی طور پر بند پڑے ہوئے ہیں۔ عالمی تنظیم سیاحت کے سیکرٹری جنرل زورو پولشکاول نے کہا کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سفری پابندیوں کا سہارا بڑے پیمانے پر لیا گیا۔ اب جب ہم نے ٹورسٹ کی بحالی کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں تو ہمیں ٹورزم کی بحالی کے حوالے سے یہ حقیقت مد نظر رکھنا ہوگی کہ سفری پابندیاں وبا سے بچاؤ کے حل کا ایک حصہ ہیں، یہ مکمل حل نہیں ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں فلیکسیبلٹی دکھانا ہوگی۔ عالمی تنظیم وہ سیاحت کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 69 ممالک ایسے ہیں جو ٹورسٹ کے لیے مکمل طور پر بند ہیں۔ ان میں سے 30% ایشیا اور بحر الکاہل، 15% یورپ، 11% افریقہ اور 10 کا تعلق امریکہ سے ہے، اور 3 ممالک مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے سعودی عرب بھی شامل ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے بین الاقوامی پروازوں پر بحالی اور معطلی کیا، کب سے کیسے ہوا۔ بین الاقوامی پروازیں کب بند کی گئیں اور فلائٹیں کتنی تھیں، اس کا مکمل وہ تفصیلی آج کی رپورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن کاکا نے سعودی عرب سے بین الاقوامی پروازیں 17 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم جن ممالک میں کورونا کی صورتحال خراب ہے، جو 20 ممالک، ان پر سفری پابندیاں برقرار رکھی جا سکتی ہیں۔ کورونا کے سبب گزشتہ سال مارچ کی 12 تاریخ کو سعودی حکام کی جانب سے پاکستان سمیت انڈیا، سری لنکا، فلپائن، یورپی یونین، افریقی ممالک کے سفر پر پابندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان کو نئے کورونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے بعد وہاں کی حکومت نے شہریوں کو گھروں کی حد تک محدود کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں کووڈ-19 کو عالمی ادارہ صحت نے عالمی وبا قرار دے دیا اور یہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پھیل گیا۔ سعودی عرب میں کورونا کے پہلے مریض کی تصدیق 2 مارچ کو اس وقت ہوئی جب ایک سعودی شہری جو ایران سے براستہ بحرین سعودی عرب پہنچا، بری چیک پوسٹ پر اس شہری نے اپنے ایران جانے کی اطلاع نہیں دی تھی، جس سے حکام بھی لا علم رہے۔ متاثرہ شہری کے بارے میں وزارت صحت کو بعد میں اطلاع ملی۔ جب اس کی حالت خراب ہونے لگی تو اس نے اپنے سفر کے بارے میں انکشاف کیا۔ مارچ کی 7 تاریخ کو مزید مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر کووڈ-19 کے مرض میں مبتلا افراد کی تصدیق ہونے لگی۔ جن مریضوں کی ابتدا میں تصدیق ہوئی تھی وہ ایران سے ہی آئے تھے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے فوری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کتیب کمشنری کو سیل کر کے وہاں سے آنے اور جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی تاکہ وبا کو دیگر شہروں تک پھیلنے سے روکا جا سکے۔ وزارت صحت کی جانب سے 9 مارچ کو تعلیمی ادارے بند کر کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی سعودی حکام کی جانب سے سعودی شہریوں کے لیے 9 ممالک کے سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ مارچ کی 10 تاریخ کو سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کی وطن واپسی کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مارچ کی 12 تاریخ کو سعودی حکام نے پاکستان سمیت انڈیا، سری لنکا، فلپائن
ان کے سفر پر عارضی پابندی کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے 9 ممالک کے سفر پر پابندی عائد کی جا چکی تھی۔ قبل ازیں 27 فروری سے عمرہ زائرین کی آمد جزوی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عمرہ ویزے کا اجرا بھی عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ کورونا کی وجہ سے ایئرپورٹس اور پروازوں کی بندش سے پہلے سعودی عرب کے 4 شہر، جن میں ریاض، جدہ، مدینہ، دمام شامل ہیں، سے پاکستان کے لیے براہ راست پروازوں کی سہولت تھی۔ مذکورہ شہروں سے 4 بڑی ایئر لائن، جن میں سعودی عربین ایئر لائن، پی آئی اے، ایئر بلو اور سعودی گلف کے ذریعے براہ راست پاکستان کے بڑے شہر، جن میں کراچی، اسلام آباد، پشاور، ملتان اور لاہور کے لیے مسافروں کو لے جانے کی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ سول ایویشن کے ذرائع کے مطابق مذکورہ 4 بڑی فضائی سروس کے ذریعے ہفتہ وار 140 سے زائد پروازیں پاکستان کے لیے جاتی تھیں، جبکہ مختلف ممالک کے لیے ایئر لائنز کی پروازیں اس کے علاوہ ہے، جو براہ راست نہیں بلکہ اپنے ملکوں سے ہوتی ہوئی پاکستان جاتی تھیں۔ ذرائع کے مطابق جدہ سے پی آئی اے اور سعودیہ کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 70 تھی، جبکہ مدینہ سے 30، دمام اور ریاض سے براہ راست جانے والی 40 پروازیں شامل تھیں۔ اس کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اور اسپیشل فلائٹس کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹس جائیں گی انڈیا کے لیے، ان میں آج جدہ سے ممبئی کے لیے پہلی فلائٹ AI 1916 ایئر انڈیا کی جائے گی۔ 8:40 پر اس کا ڈپارچر ہوگا، اور صبح 10 بجے ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے دلی کے لیے AI 1922، اور IX 1732 ریاض سے کنور کے لیے جائے گی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ 10:45 پر، اور اس کے علاوہ لکھنؤ کے لیے فلائٹ جائے گی ریاض سے گو ایئر کی GH 6006، اور دمام سے لکھنؤ کے لیے انڈیگو کی فلائٹ 6E9441 صبح 10:40 پر روانہ ہوگی۔ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹ کی، تو آج اسلام آباد کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ سے اور ایک ریاض سے فلائٹ جائے گی، اور پہلی فلائٹ PK 9898 اور دوسری PA 2745۔ اس کے بعد جدہ سے کراچی XY 637 فلائی ناز، PK 9760 جدہ ٹو لاہور PIA، PK 9726 ریاض سے لاہور PIA، اور XY 317 ریاض سے لاہور فلائی ناز، SY 736 ریاض سے لاہور کے لیے جائے گی سعودی عربین ایئر لائن، SV 800 جدہ سے ملتان سعودی عربین ایئر لائن، اور PA 8711 جدہ سے ملتان ایئر بلو، SV 792 ریاض سے پشاور سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ جائے گی۔ یہ تو تھی کچھ اسپیشل فلائٹس کی خبریں۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف، کچھ بات کرتے ہیں آپ کو کورونا کے نئے کیسز مسلسل 300 سے زیادہ۔ کورونا کے 360 نئے کیسز، 5 اموات۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ جمعے کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 360 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 367 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6556 ہو گئی ہے۔ پڑھیں گے مزید خبروں کی طرف، آپ کو اس کے علاوہ لے کے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں اب آپ کو پولیس اسٹیشن جانے کے لیے ایڈوانس میں اپائنٹمنٹ لینا ہوگی۔ محکمہ امن امان نے سعودی عرب بھر میں پولیس اسٹیشنوں کے لیے آن لائن تاریخ اور وقت حاصل کرنے کی پابندی لگا دی۔ آئندہ پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو ابشر کے ذریعے تاریخ اور وقت بکنگ کرانا ہوگی۔ محکمہ امن امان نے ابشر پلیٹ فارم پر مواعید الشرطہ سروس متعارف کروائی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق یہ سروس سعودی عرب کے تمام علاقوں کے پولیس اسٹیشنوں کا رخ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ سروس کے ذریعے پولیس سے رجوع کرنے والوں کو سہولت ملے گی۔ اس کا ایک مقصد کورونا وائرس سے بچاؤ بھی ہے۔ ایک وقت میں پولیس اسٹیشن جانے والوں کا رش نہیں ہوگا۔ سعودی عرب میں رجسٹرڈ ای شاپنگ سینٹر کی تعداد 1,13,000۔ وزارت تجارت نے کہا کہ سعودی عرب میں معروف پلیٹ فارم پر رجسٹرڈ ای شاپنگ سینٹر کی تعداد 1,13,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ خواتین اور حضرات میں سے جو بھی چاہے معروف پلیٹ فارم پر اپنے کاروبار کو رجسٹر کرا سکتا ہے۔ وزارت تجارت کے قوانین اور ضوابط کے مطابق کسی بھی کاروبار کی رجسٹریشن ممکن ہے۔ معروف پلیٹ فارم پر رجسٹرڈ ای شاپنگ سینٹر پر باقاعدہ نظر رکھی جاتی ہے۔ ایسے کسی بھی شاپنگ سینٹر کا نام معروف پلیٹ فارم سے خارج کر دیا جاتا ہے جو آن لائن کاروبار سے متعلق وزارت تجارت کے قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کورونا سے پہلے جازان کا سیاحتی حجم 2.8 ارب ریال تھا۔ جازان چیمبر کامرس کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ماجد الجوہری کا کہنا ہے کہ کورونا سے پہلے 2019 میں جازان میں ٹورزم کی مد میں 2.8 ارب ریال سے زیادہ آمدن ہوئی۔ ویب نیوز سبق نے ڈاکٹر ماجد کے حوالے سے مزید کہا کہ موسم بہار میں جازان ریجن کے مناظر انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف وہ علاقوں سے لوگ ٹورسٹ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا سے پہلے سیاحتی سیزن کے دوران جازان ریجن کے ہوٹل اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کی بکنگز آفیسر
بہتر تھی، جس کی وجہ سے علاقے کا خوبصورت موسم اور دلفریب مناظر ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔